السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم سورۃ بقرہ رکو نمبر 13 پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 108-109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح سوال کرو کما سئل موسیٰ، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جس شخص نے بدل ڈالا یا جو کوئی شخص بدل ڈالے ایمان کو کفر کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس کا بعض محاورات ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر اختیار کیا، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور اکثر اہل کتاب چاہتے ہیں، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم، کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا لیں، ان کے دلی حسد کی وجہ سے ہے، من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا پس تم معاف کرو، واصفحوا اور خیال نہ کرو، دل میں نہ لاؤ، درگزر کرو، واصفحوا یعنی کہ تم درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا حکم بھیجے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسٹوڈینٹس، آیت مبارکہ کا ترجمہ اور ترجمہ کر لیا ہم نے، اس کی تشریح کریں گے سیاق و سباق کے ساتھ۔ اگر آپ کو وضاحت کرنی پڑے تو آپ بالکل اسی طریقے سے سیاق و سباق لکھیں گے جس طریقے سے ہمارا پہلے سیاق و سباق چل رہا ہے، جو کہ میں آپ کو کلاس میں اور آن لائن لیکچرز میں بتا چکی ہوں۔ ساتھ کے ساتھ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ آپ تشریح کرتے ہوئے سٹارٹ میں 2-3 لائنیں یہ لکھ دیں گے کہ آیت مبارکہ سورۃ بقرہ سے لی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ ابتدا میں 3 گروہوں کے بارے میں بیان کیا گیا، متقین، کفار اور منافقین، پھر اعجاز القرآن کے بارے میں بیان کیا گیا، اس کے بعد میں قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، کیا بیان فرما رہے ہیں یہاں پر بیجا کثرت سوالات کی ممانعت کی گئی ہے، یا اس کو یہود کے طریقے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ ان کی روش ہے۔ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹس، میں نے اپنے آن لائن لیکچرز میں آپ کو اپنے لاسٹ لیکچر میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کروایا تھا، جس میں آپ نے حضرت ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی تھی، کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس سے بچو، وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کے کرنے کا میں تمہیں حکم دوں تو اس کو اپنی ہمت، اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، کہ تم سے پہلے لوگ بہت زیادہ سوالات کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلافات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ یہ جو ہم نے روایت پڑھی تھی، یہ بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو ہے یہ روایت تھی، اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا تھا۔ دیکھیں قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورۃ مائدہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اگر تم قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں ایسی پوچھ گچھ جاری رکھو گے تو یہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ کسی بھی چیز کے واقعہ ہونے سے پہلے اس کے بارے میں سوال کرنے سے کیا ڈر ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں سوال کرنے سے ڈر ہوتا ہے کہ اس سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام نہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں وہ حدیث مبارکہ جس کا ہم نے حوالہ پڑھا تھا، جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے بارے میں سوال کیا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب لوگوں کو آپ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، تو کسی نے کہا تھا کہ حضور ہر سال آپ خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ وہی سوال دہرایا تھا، تو سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین حبیب کبریا خاتم الانبیاء پیارے نبی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہر سال نہیں، لیکن اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور پھر تم کبھی بھی اس حکم پر عمل نہ کر سکتے تھے۔ پھر آپ نے اوپر والی بات فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے ایک روایت ملتی ہے ہمیں، کس کی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے روک دیا گیا تو ہم سوال کرنے سے ڈرتے تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی دیہاتی ناواقف شخص آئے، وہ سوال کرے تو ہم بھی سن لیں۔ ان شارٹ اسٹوڈنٹس، اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہود کی روش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور بالواسطہ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ان کے طریقہ اور روش سے باز رہیں۔ یہود کو بال کی کھال اتارنے کی عادت تھی، طرح طرح کے بے جا سوالات کرتے تھے۔ ان کے اس عمل پر شدید تنقید کرتے ہوئے اہل ایمان کو اس طریقہ کو اپنانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ پھر جس طرح یہود طرح طرح کے سوالات کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے، خود بھی معاملات اور احکامات میں ہمیشہ الجھے رہتے تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ یہ طریقہ اختیار نہ کرو تاکہ تم بھی ان کی طرح نہ ہو جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم کثرت سوال اور قیل و قال سے منع فرمایا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی امتوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا تھی؟ یہی برائی تھی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے دور رہو۔ ہم مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ ہمارا کام اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ ہر وہ بات جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا اسے بجا لانا، اور جس سے منع فرمایا ہے اسے باز رہنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ جیسا کہ ایک آیت مبارکہ جو ہے سورۃ الحشر کی، اس میں بیان فرمایا گیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو لہٰذا جب کوئی شخص وہ کام نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس سے باز رہو۔ تم سے پہلے لوگ کثرت سوالات اور انبیاء سے اختلافات کی بنا پر تباہ ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے ہم پر کہ الہ العالمین نے ہمارے دین کو ہمارے لیے بہت ہی آسان بنایا۔ اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب بھی آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ حساب بھی سختی سے بچائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، الہ العالمین ہمارے ساتھ وقت نزا بھی آسانی والا معاملہ فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ الہ العالمین جتنی آسانی والا معاملہ تو نے فرمایا، تو نے ہم پہ دین کے احکام کو آسان کر کے فرمایا، جس طریقے سے تو نے اس کے احکام میں ہمارے لیے نرمی اور سہولت رکھی، جس طریقے سے تو نے ہمیں رخصت عطا فرمائی، الہ العالمین ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ الہ العالمین عجز اور انکساری کے ساتھ اشک ندامت لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ الہ العالمین گناہوں کو بخش دے، الہ العالمین یہ دلوں کے زنگ کو دھو دیجئے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، موت کی سختی دور فرمانا، اور الہ العالمین قبر کی بھی سختی، موت کی سختی کے بعد قبر میں ہمارا حساب آسان فرمانا، آسانی والا معاملہ فرمانا۔ پل صراط پر سے گزریں تو الہ العالمین بجلی کی تیزی سے بھی گزار دینا۔ الہ العالمین پل صراط پر جو ہے آسانی والا معاملہ فرمانا، روز محشر آسانی والا معاملہ فرمانا۔ الہ العالمین تجھے تیری رحمت، تجھے تیری صفت رحمان اور رحیم اللہ ہونے کا واسطہ کہ پاک پروردگار ہم پہ رحم فرمانا، رحم فرمانا، الہ العالمین رحم فرمانا۔ اگلی آیت مبارکہ
آپ دیکھیں کہ اگلی آیت مبارکہ میں اہل ایمان کی اصلاح اور فلاح اور عفو و درگزر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اہل کتاب کے خطرناک ارادے بیان فرمائے گئے ہیں کہ یہود دن رات مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، اسی لیے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ لوگ تم کو کافر بنانا چاہتے ہیں، اور یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ محض حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ تم نے اسلام قبول کر لیا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، لیکن تم ان کی ان حرکتوں پر غصہ نہ کرو، بلکہ تم کیا کرو، معافی اور درگزر سے کام لو۔ ان کے بارے میں اللہ پاک کیا ہے، جلد ہی کوئی قانون بنا لے گا۔ اور اس آیت مبارکہ میں بیسیکلی اشارہ کس کی طرف ہے اسٹوڈنٹس؟ اس آیت مبارکہ میں بیسیکلی اشارہ قتال اور جزیہ کی طرف ہے کہ تم صبر اور تحمل سے کام لو، اسلام کے نظام میں صلاۃ اور زکوٰۃ پر عمل کرو، اور فی الحال کیا ہے، تربیت کا ایک یہی طریقہ ہے، بس تم نیکیاں جمع کرنے میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر کام اور ہر معاملہ اسی کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے کر سکتا ہے، وہ خود ان کے اعمال کا حساب لے لے گا اور انہیں ان کے انجام تک پہنچا دے گا، کیونکہ یہ وما علینا الا البلاغ المبین کہ نبی کا کام کیا ہے، دعوت کو لوگوں تک پہنچا دینا، ہمارا کام تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں صد احسان ہے اسٹوڈنٹس ہم پہ کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، مطلب پیدائشی مسلمان مینس کہ ہم مسلمان کے گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہمیں دین کے لیے وہ ایفرٹس نہیں کرنی پڑیں، ہمیں ابھی تو وہ قربانیاں نہیں دینی پڑیں جو ہمارے آباء و اجداد، جو ہمارے اسلاف نے تب دی تھیں، جو ہمارے انبیاء نے دی تھیں، جو ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی تھیں، جو اولیاء اللہ نے دی تھیں، جو تبع تابعین جو تھے، جو اس وقت کے لوگ تھے، انہوں نے دی تھیں۔ اور سب سے بڑی قربانی جو ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ، جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو ابھی تو ہم پہ وہ وقت ہی نہیں آئے۔ اور پھر یہ دیکھیں وہ مسلمان جنہوں نے بڑے دل گردے جگر کا کام کیا، وہ اقبال کے شاہین بھی ٹھہرے، اور وہ دیکھیں جنہوں نے ستاروں پہ کمندیں بھی ڈالیں، وہ مرد قلندر، وہ دیکھیں کہ وہ قائد اعظم، وہ جناح، وہ اقبال، ٹھیک ہے۔ اور آپ جب پولیٹیکل سائنس میں، سوکس میں پڑھتے ہیں، آپ پاک اسٹڈی میں پڑھتے ہیں، جب پاکستان بنا تھا اس وقت جو ہمارے قائدین تھے، جن کے ہاتھوں میں ہماری قیادت تھی، جب ہم نے پاکستان جیسا ملک جو ہے یہ معرض وجود میں آیا تھا، تو یہ ایک اسلامی اسٹیٹ بنی تھی، اس وقت جو ہے پاکستان جو بنا تھا، اس وقت آزادی کے وقت جو قربانیاں دی گئی تھیں وہ والی مسلمانوں نے، جو ہم ہر سال جب انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، تب جب ہم جو اپنی اسپیچز میں، اپنی تقریروں میں جن قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سر جو ہے نیزوں پہ اچھالے گئے تھے، لیکن زبانوں سے کیا صدا آئی تھی، آخری وقت بھی جو ہے زبانیں ذکر الہی سے تر تھیں، ایک ہی کلمہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس سر تسلیم خم کر لیے گئے تھے، اطاعت و فرما برداریاں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے جذبوں سے نوازا ہے، یہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہے کہ ہم نے اسلامیات جیسا سبجیکٹ چوز کیا۔ اللہ پاک نے ہمارے دین میں سبجیکٹ، اسٹوڈنٹس آپ کوئی بھی پڑھ لیں، آپ انگلش پڑھ رہے ہیں، میتھ پڑھ رہے ہیں، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، ہر سبجیکٹ کی اہمیت اپنی جگہ پر جو ہے، اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ آپ جتنے بھی سبجیکٹس پڑھ لیں، چاہے اسلامیات پڑھ رہے ہیں، انگلش پڑھ رہے ہیں، اردو پڑھ رہے ہیں، جب آپ کسی بھی طریقے کا علم الادیان ہے، علم الابدان ہے، دینی علم ہے، دنیاوی علم ہے، سائنس علم ہے، کچھ بھی پڑھ کے آپ جب ترقی کرتے ہیں، آپ اسلامی معیشت میں اپنا کردار، اپنا رول پلے کرتے ہیں، آپ کا اپنی کنٹری کے لیے کنٹریبیوشن ہوتا ہے، ایک آپ رول پلے کرتے ہیں، ایک پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں جب آپ، ٹھیک ہے۔ اور اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں، اپنی معیشت کو آپ اسٹرونگ کرتے ہیں اور آپ اسلام کو تقویت دیتے ہیں، آپ ان لوگوں میں سے بنتے ہیں کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، کہ کافروں کے مقابلے میں ایک جنگ تیار کرو
اب ہر کوئی تو میدان جنگ میں ہتھیار لے کر اترنے سے رہا، تو ٹھیک ہے جب ہم اپنے علم کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، اپنے جذبوں کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ہماری دین کے لیے ایک خدمت ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی صلاحیتیں دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین۔ اللہ حافظ۔